اس کمپنی سے مراد لے کر مریضوں کو مہنگی ادویات تجویز کر کے لاکھوں روپے کے پیکیجز لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات آصف نعیم شیخ کی رپورٹ میں۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سمیت علاج معالجہ مہنگا ہونے کی ایک اہم وجہ ڈاکٹرز ڈیل ہے، جس کے تحت ادویہ ساز کمپنیاں اپنی دواؤں کی فروخت بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز سے ڈیل کرتی ہیں۔ کمپنی نمائندگان ڈاکٹرز کو بیرون ممالک کے دوروں سمیت مہنگے ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، جہاں پر تقریب جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے اب خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا پاکستان عمران خان کا خواب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، منسٹر ہاؤسنگ، آپ کو اور خاص طور پہ اس کے بعد عمران زیب جو ہاؤسنگ سیکٹری ہیں، میں آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں۔ ڈی جی صاحب آپ کو بھی، لیکن یہ کیونکہ بڑی مشکل وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں ایک بڑا چیلنج لینے کے لیے، تو میں آپ کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس محنت سے آپ یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ جو ایک پوری ٹاسک فورس بنی ہوئی تھی، جو زیگم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے، اور پھر وہ میاں محمود آئے ہوئے ہیں پنجاب کی ہاؤسنگ سے، اور پھر وہ عمران منیر جو انشاءاللہ ایک دن ایل ڈی اے ٹھیک کرے گا۔ یہ تمہیں تو ثواب ہوگا، اللہ ویسا ہی جنت میں ڈال دے گا جس دن تم نے ایل ڈی اے ٹھیک کر دیا۔ تو میں آپ سب کو، اسد عمر، ڈی جی صاحب، میں سب کو آج مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک شروعات ہے۔ یہ پورا 8 مہینے کی ہارڈ ورک کے بعد، جد و جہد کے بعد آج یہاں پہنچے، اور اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اس کے ہاؤسنگ کے ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ہم لانچ کرتے رہ جائیں گے، ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سکیمز جو کہ سارے پاکستان میں اب چلیں گی۔ میں اس سے پہلے میں آپ کو اپنی فلسفی بتانا چاہتا ہوں، جو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ اس کو بار بار ہم دہرائیں کہ کیا وجہ ہے میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا، اور اگر آج میں وزیر اعظم ہوں اور میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، جی یہ کنفیوزڈ ہے۔ تقریباً 23 سال پہلے جب میں نے پولیٹکس شروع کی تھی، میرے میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ میں کیوں پولیٹکس میں آیا۔ جب میں گورنمنٹ میں آیا، میرے میں کبھی پہلے دن سے کنفیوژن نہیں تھی۔ میرا جو ویژن ہے، جو خواب ہے پاکستان کا، وہ بڑا سیدھا ہے۔ وہ تھا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا خواب ہے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ ہماری ویژن سٹیٹمنٹ تھی، اس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح تو جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر تھے، لیکن علامہ اقبال کی اگر آپ ساری فلسفی پڑھیں تو وہ ساری یہ تھی کہ وہ ایک مثال بتانا چاہتے تھے دنیا کو۔ مسلمان دنیا غلام تھی تب، تقریباً ساری مسلمان دنیا کے اوپر برطانیہ نے، یورپین ممالک نے ان کے اوپر حکومت کرتے تھے، غلامی کر رہا تھا مسلمان۔ اس غلامی کے دور میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو دنیا دیکھے کہ مثال ہے کہ اصل میں وہ کیا پرنسپلز تھے جس میں مسلمان ایک دنیا کی عظیم قوم بنے تھے، جو دنیا کی ایک گریٹسٹ سویلائزیشن بنے تھے، وہ کون سے پرنسپلز تھے، اور اس پہ پاکستان نے بننا تھا۔ اور وہ پرنسپل، یہ یاد رکھنا، وہ پرنسپل کا بیسس ایک فلاحی ریاست تھی۔ اور فلاحی ریاست کے اندر اور دوسری ریاست میں فرق ہی ایک ہے کہ ریاست ساری ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور طبقے کی۔
ایک ریاست کی جو پالیسیز بنتی ہیں، ساری پالیسیز ہی بنتی ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا، غربت کم کرنا. یہ ہے ہماری ویژن. یہ میں پہلے دن سے، جب سے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، میں بڑا کلیئر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر آسان کام ہوتا تو باقی بھی کر چکے ہوتے 70 سال میں. یہ آسان نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ویسی خواب تھی کہ جو مدینہ کی ریاست میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک رحم کے اوپر ایک ریاست بنے گی، تو کون وہ سمجھتا تھا کہ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ تھے، سب سے غریب ترین لوگ تھے، کہ کون سمجھتا تھا کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنے گی. تو یہ پھر سے میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، میرے اور نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز میں ہم مانگتے کیا ہیں. ہمیں کتنے لوگوں کو میں نماز پڑھتے دیکھا ہے لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں آپ مانگتے ہی ایک چیز ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو وہ کس کو اللہ نے سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نعمتیں بخشی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اصل میں نماز میں ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہم ایک راستہ مانگتے ہیں. ہم یہ نہیں نماز میں پڑھتے کہ اللہ ان کی منزل پہ پہنچا دے. کون ان کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ لیکن ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور وہ راستہ ہے جو آپ کے زندگی کا مقصد ہے. اور ان کا راستہ یہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو انسانیت کے لیے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. جو فلاحی ریاست بنائی، جو غریبوں کی، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کے لیے، ان کی تو ریاست ہی ان کے لیے تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ماڈل تھا جس نے مسلمانوں کو 700 سال تک دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنایا. تو ہم وہ ماڈل پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. یہ فکر نہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، ملک بینکرپٹ ہے. 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں، سب سے زیادہ تاریخی قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک دن کا 6.5 ارب روپیہ ہم صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں. یعنی ملک بینکرپٹ انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم اس راستے پہ لگیں گے، اللہ کی برکت آتی ہے. میں جب کینسر ہاسپٹل شروع کیا تو ساروں نے میرا مذاق اڑایا، اس لیے کہ کینسر جو ہاسپٹل ہے وہ سب سے مہنگا بنتا ہے، اور بننے کے بعد چلتا سب سے مہنگا، اس کو جو چلانے کے لیے ایکسپینسز ہیں وہ سب سے مہنگے. تو ساروں نے مذاق اڑایا، ڈاکٹرز نے میرا مذاق اڑایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنے جا رہا ہے. میں جو بھی کر رہا تھا میں اس راستے پہ چل رہا تھا. کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے. یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں کوئی کامیابی لیتا ہوں. بلکہ لوگوں کو غلط فہمی نہیں، یہ تکبر ہے انسان میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں. میں کامیاب نہیں ہوتا، میں صرف اس راستے پہ چلتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. کامیابی تو اللہ دیتا ہے. جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ کامیابی میں نے کچھ کیا، جب بھی میں کہتا ہے، یہی تو وہ چیز ہے تکبر، جس کو اللہ نے شیطان کو جب نکالا تھا جنت سے تو اسی تکبر پہ تو نکالا تھا. تو ہماری کوشش ہے ہم اس راستے پہ چلیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ نے ہمیں زندگی دنیا میں بھیجا تھا. تو وہ ہمارے سے احساس چاہتا ہے کہ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ انگلش میڈیم پیسے والوں کے لیے، اردو میڈیم، پھر دینی مدرسے، 3 سسٹم چل رہے ہیں پاکستان میں. صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے سول سروس ایگزام بھی ان کے لیے، بڑے عہدے بھی ان کے لیے. عام آدمی کسی نے سوچا کہ ان کو ہم نہ موقع دیتے ہیں اوپر آنے کا. ایجوکیشن سسٹم ہماری قوم میں لوگوں کو نیچے رکھتا ہے. بیسٹ ٹیلنٹ ہمارا اوپر نہیں آ سکتا. ہمارے ہاسپٹلز چلے جائیں، یہ پہلی دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی میں سرکاری ہسپتالوں کو وہ مینجمنٹ سسٹم لے کے آئے جس میں بڑی رکاوٹیں آئیں. ہر جگہ
اچھا چینج جو ہوتا ہے نا، چینج کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا طاقتور مفاد پرست ٹولہ جو ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ چینج نہیں آنے دیتا کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے، وہ ہر قسم کی رکاوٹیں پیش کرتا ہے۔ تو ریفارمز جب آپ اصلاحات کرتے ہیں، ریفارمز کرتے ہیں، تو راستے میں ایک چیز آ جاتی ہے رکاوٹ، وہ لوگ جو ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج کیا پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ بلی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ ابھی تو گورنمنٹ پہلا دن پارلیمنٹ میں تھا، انہوں نے کہا جی فیل ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے بچے اربوں پتی بن چکے ہیں، پیسہ ان کا باہر چلا گیا ہے۔ جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز لے کے تو روپے کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، روپیہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہاں روپیہ گرتا ہے تو یہاں مہنگائی آتی ہے کیونکہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان کا پیسہ جن کا باہر پڑا ہوتا ہے، ان کے پیسے دولت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے 10 سال میں آپ نے ملک کا قرضہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پہنچا دیا ہے، اور آپ تنقید 7-8 مہینے کی پارٹی کے اوپر کر رہے کہ جی فیل ہو گئی۔ فیل تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا جب پہلی 2008 میں وہ پیپلز پارٹی آتی ہے، 6,000 ٹریلین سے 6,000 ارب سے 15,000 ارب پہ قرضہ لے جاتے ہیں، اور وہ دوسری پارٹی آتی ہے وہ 15,000 سے 30,000 پہ لے جاتی ہے قرضہ۔ تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کس منہ سے وہ ہمیں ابھی سے شور مچائے ہوئے پہلے دن سے؟ یہ ہے سٹیٹس کو۔ جنگ ہوتی ہے جب آپ چینج کسی بھی معاشرے میں لے کے آتے ہیں، سٹیٹس کو جب کو شکست دے کے آپ لے کے آتے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا سٹیٹس کو ہر جگہ رکاوٹ بنا ہوا ہے چینج کے راستے میں، ہر فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ FBR میں دیکھیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے چینج۔ کوئی ادارہ آج آپ پاکستان کا دیکھیں گے اس میں یہ بیٹھے ہوں گے لوگ جو کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک کرپٹ سسٹم کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو جنگ ہے یہ آپ سب مطمئن ہو جائیں کہ یہ نہیں، کوئی نہیں جیت سکتا ہمارے سے یہ، بلکہ جنگ جیت چھوڑیں، یہ انشاءاللہ یہ جنگ جیت تو خیر ہم گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانے وقت پیچھے رہ گئے ہیں، زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ گیا، اور جو ہماری کوششیں، ساری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ یہ جو ہاؤسنگ ہے، یہ ہاؤسنگ کا میرا پہلا تعلیم تھا، صحت تھا، انصاف تھا، روزگار وہ زیادہ میرا تھا، لیکن ہاؤسنگ کا ایک اس طرح بھی مجھے احساس ہوا کہ ایک گورنمنٹ، ایک سرکاری محکمے میں ایک کوئی اس کا نام میں بھول گیا ہوں، کوئی اقبال تھا جو کام کرتا تھا 2 سال پہلے، اس نے اپنے بیٹے کو امپلوائے کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس کا بیٹا بھی اسی محکمے میں آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ رولز نہیں الاؤ کرتے۔ وہ اس لیے چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی امپلوائے ہو جائے کیونکہ اس کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا، تو اس کو ڈر تھا کہ وہ اب اگر وہ فارغ ہوتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، تو اس کا بیٹا وہ ان کو گھر چلا جائے گا اور نوکری بھی اس کے پاس روزگار نہیں رہے گا۔ تو اس نے پوچھا کیا طریقہ ہے کہ میرا بیٹا اس محکمے میں آ سکتا ہے؟ اس نے کہتا اگر آپ کام کرتے کرتے مر گئے تو پھر آپ کے بیٹے کو وہ محکمہ روزگار دے دے گا، امپلوائے کر لے گا۔ اس نے چھت سے چھلانگ خودکشی کر لی تاکہ اس کا بیٹا اور اس کا گھر بچ جائے۔ اب تب میں نے سوچا کہ یہ کتنا لوگوں کے لیے، تنخواہ دار لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے کہ ان کے پاس تو کبھی کیش آئے گا ہی نہیں گھر بنانے کے لیے، تو کتنے وہ مشکلوں سے گزرتے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ سر پہ چھت نہیں ہے۔ اور تب ہم نے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا، اور پھر یہ بڑا چیلنج لیا کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو سیلریڈ لوگ ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ آیا 50 لاکھ گھروں کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانچ ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ڈیڈیکیشن ہے ہماری جو
ڈی جی کی اور خاص طور پہ سیکرٹری عمران زیب کی، اور اس کے بعد جو ہماری ٹاسک فورس بیٹھی ہوئی ہے، باہر سے انویسٹرز، جس طرح عمران زیب نے کہا، انویسٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کئی دفعہ، اور یہ ہے بھی، ہمیں اپنی آبادی کنٹرول کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس آبادی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا اثاثہ بھی ہے ہمارا۔ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن انویسٹرز آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی 60% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ اور ہم نے یہ جو لانچ کیا اپنے آپ، اب جو اپنی ہاؤسنگ لانچ کی ہے، اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن کے اندر نوجوان اپنی فرمز بنائیں تاکہ ان کو روزگار ملے، وہ اپنی آپ خود بزنس کریں، بزنسز بنیں۔ اور پھر ہم نے یہ جو کچی آبادیاں ہیں، کسی نے آج تک نہیں سوچا کچی آبادیوں کا کیا بنے گا۔ کراچی کے اندر تقریباً 40% کراچی کے لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یا اسلام آباد میں، سینٹر میں، علاقوں میں کچی آبادی ہیں۔ تو مجھے، اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب اس راستے پہ لگتا ہے تو خود ہی چیزیں اللہ اس کو دکھاتا رہتا ہے۔ ایک چائنیز کمپنی ابھی کل ملنے آئی، اب یہ سوچیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس اب جو ٹیکنالوجی ہے وہ فیکٹری بھی یہاں لگائیں گے، پری فیبریکیٹڈ گھروں کی۔ اور اب یہ سنیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہفتے میں ایک فلور بنا سکتے ہیں، یعنی 50 ہفتوں میں یہ پوری 50 سٹوری بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، اور کم خرچے پہ۔ تو اگر یہ اب سوچیں کہ ہماری کچی آبادیاں ہیں، اب کچی آبادی کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ایک زمین دیں گے، سارے ان لوگوں کے لیے اوپر فلیٹس بنا دیں گے، جس میں یہ ان کو زیادہ دیر ڈسلوج بھی نہیں ہوئیں گے، کیونکہ اتنی جلدی ایک فلور ایک ہفتے میں تو ایک فلور بن جائے گا، تو ان کے لیے بھی آسان ہوگا، جلدی سے وہ شفٹ بھی ہو جائیں گے ادھر، اور ساتھ اس کے کمرشل سینٹر بھی کھڑا ہو جائے گا تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے۔ تو یہ ماڈل ہم ساری جگہ لا سکتے ہیں۔ وہ بیچارے جو لوگ رہتے ہیں کچی آبادیوں میں، نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹیز، نہ امینٹیز، وہ ایک دم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کنورٹ ہو جائیں گی ہمارے سارے شہر کے اندر جو کچی آبادی ہے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم یہ جو اسد عمر نے بات کی کہ ہم یہ جو مائکرو کریڈٹ دے رہے ہیں، قرضے دے رہے ہیں سود کے بغیر، 5 ارب روپیہ گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا ہے کہ ہم نیچے مائکرو کریڈٹ دیں گے لوگوں کو کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، جو بالکل غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہم نے پوری پروویژن دی ہے۔ لیکن جو سرکاری نوکر ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ ابھی 25,000 گھر، 25,000 فلیٹ ہم پنڈی اور اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، جس طرح ابھی اناؤنس کیا۔ 1 لاکھ انشاءاللہ فلیٹس ہم بلوچستان میں بنا رہے ہیں، جو میں جا کے اناؤنس کروں گا۔ 6,000 آزاد کشمیر میں، اور ایک پرائیویٹ انویسٹر اس نے خود آ کے کہا کہ میں زمین دے رہا ہوں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ 14,000 ہم فلیٹس بنا کے دے رہے ہیں۔ میں آخر میں اپنی قوم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز یاد رکھیں، جب ایک سٹرگل میں ہوتے ہیں لوگ، سٹرگل جو ہوتی ہے نا، سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، سٹرگل ہمیشہ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ سٹرگل میں مشکل وقت آتے ہیں، پھر انسان لڑتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ کبھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت ایک قوم کی زندگی میں آتے ہیں، اس قوم کو تکڑا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اوپر اٹھانے کے لیے۔ اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میری ساری زندگی اونچ نیچ پہ گزری ہے۔ میرے لیے تو یہ جو زندگی کا حصہ ہے، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اس ملک کا جو پسا ہوا طبقہ تھا، جس کی آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی، بلکہ صرف اگر بات کی تو الیکشن ٹائم پہ ان کا نام لیتے تھے، اس کے بعد وہ انہی کو کچل دیتے تھے۔ انشاءاللہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم جب عظیم قوم بنیں گے،
ہم وہی جو سرکار مدینہ نے جو اصول بنائے تھے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے انہی اصولوں کے اوپر انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک عظیم قوم بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں ہاؤسنگ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ میں آنے کے پہلے دن سے کنفیوژن نہیں تھی. سیکریٹری ہاؤسنگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم بڑی جدوجہد کے بعد یہاں پہنچے ہیں. پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہمارا ویژن تھا. فلاحی ریاست کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے اور مشکل وقت سے گھبرانا نہیں ہے. مشکلات آتی رہتی ہیں. اور یہاں